وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 29 شعبان کے دن حضور انور نور مجسم رحمت عالم راحت عالم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. حسن اتفاق ہے کہ آج بھی 29 شعبان ہے اور میں بھی وہی خطبہ آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس امید پر کہ اللہ پاک کو میرا یہ عمل پسند آ جائے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو
قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، لوگوں بڑا عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، یہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے۔ مہینہ کو عربی میں شہر کہتے ہیں۔ اس کی دو صفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک فرمایا عظیم ہے، عظمت والا ہے، ایک مبارک برکت والا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی نظر میں یہ کائنات اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یا اس کے علاوہ ہے، خدا کی جتنی مخلوق ہے، آپ کی نگاہ میں ایک تنکے کی برابر بھی قیمت نہیں رکھتی۔ یہ آسمان بے ستون قائم ہے، اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ یہ زمین ہے، چاند سورج ہیں، ستارے ہیں، کہکشاں ہیں، آبشارے ہیں، پہاڑ ہیں، طرح طرح کی مخلوق ہے، درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں۔ ہم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ رب نے کتنی بڑی مخلوق بنا دی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی چونکہ نظر بڑی بلند ہے، بہت بلند ہے، اس کی نظر میں یہ کائنات ایک تنکے کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی، جس پر ہم بڑے عاشق ہیں، شیدا ہیں، فدا ہوتے ہیں۔ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی بات شب معراج بھی ہوئی۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرمایا انا وانت وما سوا ذالک خلقت لاجلک، میرے حبیب ایک تو میری ذات ہے اور ایک تو ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے پیارے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا۔ اللہ کا حبیب جواب میں کیا عرض کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، انا وانت، اے اللہ ایک تیری ذات ہے، تو معبود حقیقی ہے، ایک میں تیرا بندہ ہوں، مقرب بندہ ہوں، رسول معظم ہوں، محبوب ہوں تیرا۔ وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری ذات کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تجھے منتخب فرما۔ میری نگاہ میں فقط تیری ذات ہے، میں کوئی کسی چیز کا حسن میری نگاہوں کو خیرہ نہیں کر سکتا، کوئی کائنات کی نعمت میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کا ایک مصرع کہتے ہیں شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں، شہباز کی یہ فطرت میں ہے کہ وہ خود مار کر شکار کرتا ہے، مرے ہوئے شکار پر نظر ڈالتا ہی نہیں ہے۔ یا اللہ تو نے یہ دنیا جیسے بھی بنائی ہے بڑی اچھی ہے، لیکن جہاں تیری ذات ہے، تیرے جلوے ہیں، تیرا کرم ہے، تیرا کمال ہے، اس کے سامنے نہ زمین کی کوئی حیثیت، نہ آسمانوں کی کوئی حیثیت، نہ ان میں چھپے ہوئے خزانوں کی کوئی حیثیت۔ میں چاند سورج کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس لیے کہ چاند میرے نقش پا ہے، چاند میرا نقش پا ہے، اور سورج میری مرضی پر واپس آ جانے والا ہے، یہ تو سب میرے اشاروں پر چلنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے میری بات؟ یہ ساری کائنات حضور کے لیے پیدا کی گئی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تیری ذات پیدا کرنا مقصود نہ ہوتی، نہ شمس و قمر ہوتے، نہ بحر و بر ہوتے، نہ شجر و حجر ہوتے، نہ خشک و تر ہوتا، نہ جن و بشر ہوتا، فقط تو ہے تو ساری رونقیں ہیں۔ انا وانت وما سوا ذالک ترکت لاجلک، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ بڑی پیاری بات میں نے دیکھی ایک کتاب میں، فرماتے ہیں بزرگ صاحب روحانیت، معرفت کی دنیا کے تاجدار، کیا نبی پاک کو زاہد کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ کوئی نکتہ ہے بڑا نفیس۔
اہل محبت کے درمیان بحث کے لیے رکھ دیا کہ حضور کو زاہد کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ زاہد کا کیا معنی ہے؟ جو دنیا کو چھوڑ دے وہ زاہد ہے، کنارہ کش ہے، تارک دنیا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، اسے کسی چیز کے ساتھ کوئی پیار انس نہیں ہے۔ تو کیا نبی پاک کو بھی زاہد کہہ سکتے؟ جس کی رائے بڑی کمزور تھی، سوچ بڑی محدود تھی، وہ کہنے لگے کہہ سکتے، اس لیے کہ حضور نے بھی ساری دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جو اوپر کی کلاس کے تھے نا، انہوں نے کہا نہیں، حضور کو زاہد نہیں کہہ سکتے۔ توجہ کی ضرورت ہے، حضور کو زاہد نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا جس کو چھوڑا ہے اس کی حقیقت ہی کیا ہے جس کو چھوڑا ہے؟ سرکار کی ذات زاہد ہونے سے بھی بلند ہے۔ زاہد تو وہ ہوتا ہے نا جس نے دنیا کو قبول کیا ہے پھر چھوڑ دیا ہے، اور جس نے پہلے دن سے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، کہا میری نظر میں تیری کوئی حیثیت نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید البشر ہیں، سید الکائنات، سید الخلق ہیں۔ حضور کی امت کے بعض غلاموں کی بات کرتا ہوں۔ حضور سلطان المشائخ، حضور محبوب الہی خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں سحری کے وقت حضور بابا صاحب کی حجر مبارک کی طرف آیا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا، نہایت بدصورت، وہ جھاڑو دے رہی ہے۔ میں نے اس کی حضور یہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہ جھاڑو دیکھ رہی، فرمایا یہ عورت نہیں ہے، جو تجھے عورت نظر آئیے یہ عورت کا روپ دھار کر کوئی اور چیز ہے۔ حضرت وہ کیا ہے؟ فرمائی یہ دنیا ہے، فرید کے دروازے پر جھاڑو دیتی رہے گی۔ قد ظلکم شہر عظیم، اب میرے ذوق کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں اسی رو میں بہہ جاتا۔ میرے سامنے بڑے باب کھل گئے اور بڑے نورانی چہرے چمک گئے، میری روح پتہ نہیں کہاں کہاں طواف کر رہی ہے، کن کن کی دہلیز پر سر بسجود ہے۔ عقیدت اور محبت کا سجدہ، نیاز کا سجدہ، سبحان اللہ۔ لیکن موضوع میرا کیا ہے؟ قد ظلکم شہر العظیم، شہر المبارک، عظمت والا مہینہ ہے بھائی، عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے، برکت والا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں بھی ہوں گا میں برکت والا ہوں۔ ایک پیغمبر کہہ رہا ہے میں برکت والا ہوں، کیا مطلب؟ مادرزاد اندھا آ جائے، جو پیدا ہوا تھا تو آنکھ میں نور نہیں تھا، میرے پاس آ جائے، میں فقط ہاتھ پھیروں گا، اللہ پاک نور عطا فرمائے۔ اور ایسا ہوا ہے، اور اس کی شہادت رب کا قرآن دے رہا ہے، عرش والا رب دے رہا ہے کہ میں نے ایسا روح اللہ بنا کر پیغمبر بھیجا کہ اگر کوئی کوڑ کا مریض آ جائے جسے کس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ افلاطون کے پاس، نہ جعلی نوس کے پاس، نہ سقراط اور بقراط کے پاس، نہ ابو علی سینا کے پاس، کسی کے پاس علاج نہیں ہے، مریم کا فرزند جسم پر ہاتھ پھیرے گا شفا مل جائے گی۔ مبارک ہے نا، وجعلنی نبیم وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں بھی ہوں برکت والا۔ سبحان اللہ۔ پانی کو رب نے مبارک فرمایا، یہی پانی جو آپ پیتے ہیں اور کبھی خیال نہیں کرتے، اسی دھرتی پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو گرم پانی کے قطروں کو بھی ترستے ہیں، ہم ٹھنڈے سے ٹھنڈے مشروب پیتے ہیں، اور نہ پڑھا پینے سے پہلے کبھی بسم اللہ پڑھی، نہ پی کر کبھی الحمدللہ زبان پر لیا۔ اللہ پاک فرمائے ان اصبح ماءکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر یہ تیرا پانی اللہ کی قدرت سے زمین میں دھنس جائے کون زمین سے نکالے گا؟ جا کر دیکھ لو پہاڑوں پر بڑے بڑے پرانے چشمے جو ہزاروں سال سے جاری تھے خشک ہو گئے،
چشمے خشک ہو گئے ہیں، ہمارے چشمے بھی خشک ہو گئے ہیں۔ توجہ کی کہ نہیں کیا آپ نے؟ ایک وہ دور تھا میرا نبی جب قرآن پڑھتا تھا صحابہ کرام کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن پاک کا 7واں پارہ پہلی آیت، گھر جا کر کبھی قرآن پاک کا ترجمہ دیکھنا کیا فرماتا ہے میرا رب۔ اللہ اپنے نبی کے یاروں کی تعریف فرما رہا ہے، یہ اتنے سنگ دل تھے کہ بچیوں کو زندہ در گور کر دیا کرتے تھے، معمولی بات پر انسان کا قتل کر دینا ان کے لیے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اے پیارے، تو جب آیا اور یہ تیری صحبت میں آئے، میرا فیض آیا، ان کے دلوں میں حق آ گیا، اور جب تو قرآن پڑھتا ہے، یہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے پھر چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ گریہ عطا فرما، دعا مانگی کرو۔ جو بے اولاد ہے اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، جس کا بیٹا باہر نہیں جا رہا باہر جانے کے لیے دعائیں مانگتا ہے، مریض کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ سب کچھ رب سے مانگو، وہ سب کچھ دینے والا ہے، لیکن قیمتی چیزیں منتخب کر کے مانگو۔ یہ نچلی چیزیں ہیں، سستی چیزیں ہیں، اور چائنا کا مال نہ تلاش کرو، بڑے کوالٹی والا مال تلاش کرو۔ وہ کیا ہے؟ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں حق نصیب فرما۔ اللہ اکبر! کون یہ دعائیں مانگتا ہے؟ ہم بھی ممبر پر ہی مانگتے ہیں نا، کسی کے ذہن میں، کسی کے حاشیے خیال میں بھی یہ باتیں نہیں آتی کہ رب سے یہ بھی مانگنا چاہیے۔ سبحان اللہ! پانی برکت والا ہے، جسم ناپاک ہو جائے کیسے پاک کرے؟ پانی پاک کر دے گا۔ بڑی پیاس لگی ہے، سخت گرمی ہے، کیسے بجھے؟ پانی پیاس بجھا دے گا۔ کپڑا گندا ہو گیا، برتن گندا ہو گیا، کیسے پاک ہوگا؟ پانی پاک کر دے گا۔ پانی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، بارشیں برستی ہیں، طرح طرح کے پھول پھل اناج پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کی غذا ہے، زمین کی خوبصورتی ہے، حسن ہے، بہار ہے، رونق ہے۔ کس سے؟ پانی سے۔ ہر چیز رب نے پانی سے پیدا فرمائی۔ من الماء کل شیء حی، ہر چیز کو اللہ پاک نے یہ برکت والا ہے نا، تو مہینہ بھی برکت والا آ گیا۔ کیا مطلب؟ جو اس مہینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لے گا، وہ اس طرح سمجھ لے میرا کھیت مردہ تھا، زندہ ہو گیا، میں گندا تھا، میں پاک ہو گیا، میں پیاسا تھا، میری پیاس بجھ گئی۔ سبحان اللہ! شہر المبارک، برکت والا مہینہ ہے۔ قد اذن لکم، نبی پاک ہی بتا سکتے ہیں نا، کسی کو تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے کہ 1000 مہینے عبادت کرے کوئی دوسری امت کا، اور اس امت کا ایک رات عبادت کرے پھر بھی بہتر ہے۔ پہلی امتوں کے لوگ 1000 مہینہ عبادت کریں، خلوص کے ساتھ بے ریا عبادت کریں، اور امت محمدیہ کا فرد ایک رات عبادت کر لے، فرمایا خیر، بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے۔ مسئلہ تو یہ سوچنے والا ہے کہ وہ بھی رب کی عبادت کرتے ہیں، اس امت کا فرد بھی رب کی عبادت کرتا ہے، وہ 1000 مہینے کریں یا ایک رات کریں، اس میں کیا فرق ہے؟ پہلی امتوں کا فرد عبادت گزار ہے، 1000 مہینہ عبادت کرتا رہا ہے۔ میرے نبی کی امت کا ایک فرد صرف ایک رات کو عبادت کرتا ہے، تو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر کیوں ہو گئی؟ جی کہو نا، یہ میرے پاک پیغمبر کی نسبت کی برکت ہے نا۔ وہ عبادت گزار عبادت کرتے ہیں، لیکن انہیں وہی نسبت حاصل نہیں جو امت محمدیہ کے ایک فرد کو نسبت حاصل ہے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔
اور دوستوں نے، یاروں نے، سب نمازیوں نے، مسجدوں میں مولویوں نے، نعت خوانوں نے، قاریوں نے، سب شب زندہ داروں نے، عبادت گزاروں نے 27ویں کی رات مخصوص کر لی ہے۔ بھئی یہ کہاں سے مخصوص ہو گئی؟ قرآن نے تو کوئی مخصوص نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم دیا تھا کہ مہینے کی یہ رات لیلۃ القدر ہے، حضور تشریف لائے تاکہ صحابہ کرام کو بتایا جائے اس رات کو عبادت کرو، بڑی فضیلت ہے۔ دیکھا تو صحابہ کرام میں ایک مسئلہ مختلف فی زیر باز تھا، حضور کو بات پسند آئی، میرے نبی نے اختلاف کو پسند نہیں کیا۔ کیوں اختلاف ہو گیا ہے؟ فرمایا اس اختلاف کی وجہ سے وہ برکت اٹھ گئی اور اس کی تعیین جو ہے اب تمہیں نہیں بتائی جائے گی کہ کون سی رات ہے، اب تلاش کرو پورے مہینے میں اگر مل جائے تمہیں۔ تو جس امت میں اتنا اختلاف ہے کہ ایک نہیں 73 فرقے ہیں، ایک ناجی 72 دوزخی، اور سارے کے ہاتھ میں قرآن ہے، حدیث ہے، کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ آپ اور میں کیسے سمجھیں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے؟ اتنا بڑا اختلاف ہے تو پھر برکت کہاں سے آئے؟ اختلاف مٹے گا تو برکت آئے گی۔ اللہ اللہ، گھروں میں اختلاف، میاں بیوی کے درمیان اختلاف، بیٹے اور باپ کے درمیان اختلاف، ماں اور بیٹی کے درمیان اختلاف، اللہ اکبر، یہ تو اختلاف در اختلاف در اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ اب دنیا نام ہی اختلاف کرے، اتفاق کسی مسئلے پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اختلافات ختم فرما کر ہمیں ایک نقطے پر جمع فرمائے۔ تو فرمایا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 27ویں کو ہی نشانہ نہ بناؤ، 27ویں کی طرح کم از کم آخری عشرے کی ہر تاک رات کو شب بیداری کی کوشش کرو، شاید تمہیں وہ رات مل جائے۔ اگر نہ بھی ملے گی تو جس رات کو تم نے اپنے رب کی عبادت کی ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، وہ لیلۃ القدر نہیں، تیرے مقدر میں لیلۃ القدر ہی لکھ دی جائے گی نا۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہی شب قدر ہے جس کی تو نے قدر کر لی، جس رات کی تو نے قدر کر لی وہی شب قدر ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض بزرگوں نے ان سر کی آنکھوں سے شب قدر کو دیکھا ہے، بڑے مبارک ہیں۔ اور اگر شب قدر کو حاصل کرنے کا شوق ہو تو میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اعتکاف بیٹھ جاؤ، رات سو کر گزار دو، شب قدر کی فضیلت تیرے حصے میں فرشتے لکھ ہی دیں گے۔ اور رب کے ساتھ سودا کرنا بڑا آسان ہے۔ بینک میں روپیہ رکھے منافع پائے، سود ہے، حرام ہے، اس کا لینا حرام ہے، لیکن رب کے بینک میں رکھو اپنا عمل، وہ سود دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہاں تو شرح مقرر ہے نا جی، کتنے جی فیصد؟ 6% یہ کم و بیش ہے۔ بتاتے ہیں ساتھی، جیب میں دونوں خالی ہے، کبھی رکھا ہی پیسہ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے۔ خدا کی قسم بڑا لطف ہے اس میں، کوئی اس میرے رستے پر چل کر دیکھ کے تو صحیح بڑا سکون ہے۔ تیرے جیب میں 500 روپیہ ہے تو 500 کے برابر سفر پر جا رہا ہے، تجھے خطرہ ہوگا۔ 1000 ہے تو 1000 کے برابر، 10,000 ہے تو 10,000 کے برابر، لاکھ ہے تو بڑا خطرہ ہوگا۔ یہ ساتھ بیٹھنے والا جیب ہی نہ کاٹ لے۔ اگر تیری جیب خالی ہے تو کیا خطرہ؟ جیب خالی ہے تو کوئی خطرہ نہیں، ادھر ہاتھ ڈالے، کہے بھائی اس میں بھی ڈال لے، جو ملتا ہے لے جا، میری طرف سے اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر 10 دن اعتکاف بیٹھے گا اور عشاء کی اور صبح کی نماز بعد جماعت پڑھے گا، یہ فقیر تمہیں خوشخبری سناتا ہے، رات بے شک سو کر گزار دے، آئے گی رات، گزر جائے گی اور تو غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، تو تجھے انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا ایک رات 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس
مہینے کے دن کو روزہ فرض فرمایا اور رات کو نماز تراویح پڑھنا یہ سنت فرمایا. یہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے. قرآن پاک سننا یا سنانا یہ الگ سنت ہے. اب ہم کھا کھا کر اتنے کمزور ہو گئے نا، رب کی نعمتیں پا پا کر اتنے ہم سست ہو گئے کہ اب رمضان شریف 11 ماہ کے بعد ہی آتا ہے نا، دوسرے ہفتے تو نہیں نا آ جاتا. اور 20 رکعتیں، کوئی 100 رکعت بھی نہیں، ساری رات بھی جاگنا نہیں ہے. تو مسجدوں کے نمازی اب کہتے ہیں جی ہمیں ایسا تراویح پڑھانے والا چاہیے جو صورتوں کے ساتھ پڑھائے، ہم قرآن پاک نہیں سن سکتے. میں نے کہا کھا کھا کر کمزور ہو گئے. جو ایک کھجور کھایا کرتے تھے ساری رات جاگ کر گزارا کرتے تھے، ایک کھجور کھا کر ساری رات قیام میں گزارتے تھے. ہم دن میں 3 4 5 مرتبہ بلکہ سارا دن کھانے میں گزر جاتا ہے. اس لیے ہم کمزور ہو گئے. ایمان کمزور، ذوق کمزور، شوق کمزور، محبت سے بالکل ہی محروم ہو گئے. رات کو تراویح پڑھے اور دن کو رکھے روزہ. میرے نبی پاک بشارت فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا جو دن کو روزہ رکھے اور نیت ہو ثواب کی، ریاکاری تو روزے میں ہو ہی نہیں سکتی نا، جھوٹ بولے تو علیحدہ بات ہے، روزے میں ریاکاری نہیں. کیونکہ روزے کی حالت ایسی ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں. نماز پڑھ رہا ہے پتہ چلے، تلاوت کر رہا ہے پتہ چلے، صدقہ دے رہا ہے پتہ چل رہا ہے، لیکن روزہ ایسی مخفی عبادت ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا، بے ریا عبادت. فرمایا دن کو روزہ رکھے، نیت ثواب کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھے، اور رات کو تراویح پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اس لیے یہ مہینہ عظیم ہے، یہ مہینہ برکت والا ہے. سبحان اللہ. جس نے اس مہینے میں کوئی بھی نفلی کام کیا اس کو فرض کے برابر درجہ ثواب ملا. نفل سے فرض کا درجہ بلند ہے، لیکن جب نفل کا نام آتا ہے نا تو ہمارا نفلی نماز کی طرف ذہن چلا جاتا ہے. نہیں، نفل کا معنی ہے زائد ہے. فرض کے علاوہ آپ نفل پڑھتے ہیں، یہ تو نماز ہو گئی. حج فرض تھا وہ آپ نے ادا کر لیا، اس کے بعد پھر حج کیا، یہ نفلی حج ہو گیا. عمرہ کیا، یہ نفلی عبادت ہو گئی. قرآن پاک کی تلاوت کی، یہ نفلی عبادت ہے. صدقہ زیادہ دیا زکوٰۃ دینے سے، یہ بھی نفلی عبادت ہو گئی. غریبوں کے ساتھ شفقت، پیار، ہمدردی، یہ سب نفلی عبادت میں شامل ہے. تو فرمایا کہ باقی دنوں میں جو فرض کا ثواب ملتا ہے، رمضان کے دنوں میں نفلی کام کرنے کا اتنا ہی درجہ، اتنی فضیلت، اتنا ہی ثواب ملتا ہے. اور اگر رمضان کے دنوں میں فرضی عبادت کرے تو باقی دنوں میں 70 مرتبہ عبادت کرے تو برابر ہے. رمضان میں جو فرض پڑھیں گے ان کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا، اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جائے گا. پھر اگر باقی سال میں آپ اوابین کے نفل نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے، نماز تسبیح نہیں پڑھتے، تو پھر یہ تو موسم بڑا پیارا موسم ہے نا، اس میں تہجد ضرور پڑھیں. اور بیدار تو ویسے ہی آپ کو روزہ کر دے گا، جاگ جائیں گے آپ سحری کھانے کے لیے. ویسے تو عام حالات میں سحری کے وقت جاگنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا، لیکن رمضان میں تو بچے بھی جاگ جاتے ہیں. تو 4 رکعت صرف پڑھ لو، صرف 4 رکعت، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ پڑھیں گے مجھے بھی ثواب ملے گا. کیونکہ میں بتا رہا ہوں نا، الدال علی الخیر کفاعلہ، میں رہنمائی کر رہا ہوں، مجھے بھی فضیلت مل جائے گی. اور اگر اتنے نمازی تہجد پڑھیں میرا کام تو بن گیا. سبحان اللہ. 4 رکعت. اور پھر بعض لوگ نیت پوچھتے ہیں، بھائی نفلوں کی کیا نیت ہوتی ہے؟ تو
تم جو ارادہ کرتے ہو کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، یہی نیت ہے بس۔ صحابہ کرام زبان سے نیت نہیں کرتے تھے، ہم کرتے نا 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز ظہر بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے سے امام کے، یہ صحابہ کرام نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے دل اور زبان یہ ایک تھے۔ ہمارا دل علیحدہ، زبان علیحدہ، تو نیت باندھتے وقت ہم ذرا دل کو کھینچ کر زبان کو کھینچ کر ملا دیتے ہیں، ایک دفعہ تو مل جاؤ نا، پھر نماز میں جو مرضی سوچتے رہنا، خیال جدھر چاہے دوڑاتے رہنا، کوئی بات نہیں، کم از کم تکبیر تحریمہ کے وقت حضور قلب ہمیں حاصل ہو جائے نا۔ نیت ہے تہجد کی 4 رکعت، 2 رکعتیں، 2 رکعت نماز تہجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی جی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہاں نافلہ کا معنی کہ باقی لوگوں کی بنسبت پیارے میں نے ایک نماز تم پر زائد فرض فرمائی ہے، 5 وہ بھی پڑھو، 6 یہ نماز بھی پڑھو۔ میرے رسول پر 6 نمازیں فرض، ہم پر 5 نمازیں فرض۔ نماز کے فرض ہونے میں بھی رسول ہمارے برابر نہیں ہے، ہم رسول برابر نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا فرمائی پیارے، اگر تو یہ نماز تہجد پڑھے گا نا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جو سب سے بلند مقام ہے، مقام محمود، تیرا رب تجھے وہ مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اب وہ مقام محمود تو ایک کو ملنا ہے، وہ ریزرو ہو چکا، کوئی اور نہیں لے سکتا، کوئی امیدوار ہی نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی پیغمبر اس مقام محمود کا کوئی امیدوار نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک ذات کے لیے مخصوص ہے، اور ایک ذات وہی ہے جو خدا کا محبوب ہے۔ ہم پڑھیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ مقام محمود تو نہیں ملے گا نا۔ نماز تہجد پڑھیں تو کیا فائدہ؟ فائدہ سن لو، انشاءاللہ شوق پیدا ہو جائے گا۔ قبر کسی روشنی سے روشن نہیں ہوتی، یہ کمکمے یہیں رہ جائیں گے، فانوس کی روشنی قبر میں کام نہیں دے گی، سورج کی روشنی، چاند کی، ستاروں کی کوئی روشنی قبر میں نہیں ہے۔ قبر روشن ہوگی تو نماز تہجد کی برکت سے روشن ہوگی۔ صوفیاء کرام نے فرمایا قبر کا اندھیرا دور ہو جائے گا جو نماز تہجد کا عادی ہے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ای سعادت وزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، جو بازی لے گئے سو لے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو باقی مہینوں میں فرض پڑھے، اس مہینے میں نفل پڑھے برابر ہے۔ رمضان میں فرض پڑھے تو 70 فرض پڑھنے کے برابر اس کا درجہ، اس کی فضیلت، اس کا ثواب ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے جی۔ 15-16 گھنٹے نہ کھانا نہ پینا، صبر کا مہینہ ہے نا۔ اتنا مجاہدہ، لیکن اس کا پتہ ہے اجر کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب کریم فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ کیا مطلب اس حدیث پاک کی؟ بڑے مطلب بیان کیے گئے، شارحین حدیث نے بیان کیے۔ اس کا معنی کیا؟ الصوم لی، ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ انا اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا، کہ ہر عبادت کا جو ثواب ہے وہ فرشتوں کے علم میں ہے، وہ فرشتے دیں گے اللہ کی اجازت سے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ پاک فرماتے بس اس کا جو بدلہ ہے نا، جزا ہے، وہ میں ہی جانتا ہوں، وہ فرشتے نہیں دیں گے، میں روزے دار کو خود عطا کروں گا۔ بہت بڑی بشارت ہے۔ اور اگر اس حدیث پاک کا اعراب بدل کر میں اس طرح پڑھوں تو معنی اور بڑا پر لطف بن جاتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ مجہول کا صیغہ بن گیا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ بندے نے روزہ رکھا ہے میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا۔ کس طرح دے گا یا اللہ؟ جنت نہیں، حور و غلمان نہیں، محلات نہیں، بلکہ میری ذات خود روزے دار کے لیے اس کے روزے کی جزا بن جائے گی۔ میں ہی جزا ہوں روزے کی، یعنی وہ مجھے حاصل کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمائیے صبر کا مہینہ ہے،
اس میں گرمی لگے سردی لگے برداشت کرنا چاہیے۔ ہم جو سائے میں بیٹھ کر روزہ گزارنے والے ہیں ہمیں تو اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے جی، چلو بجلی چلی گئی، لائٹ چلی گئی، ہم نے یو پی ایس کو استعمال کر لیا، یو پی ایس بھی جواب دے گیا، جنریٹر چلا لیا، یا کم از کم سائے میں تو بیٹھے ہیں نا۔ بات تو کرو ان کی جو کھیتوں میں کام بھی کرتے ہیں، گرمی برداشت بھی کرتے ہیں، اور اپنے رب کو منانے کے لیے روزے بھی رکھتے ہیں۔ مزدور ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے بھی اس امت میں لوگ ہیں جو بڑی سختی میں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس فریضے سے غافل نہیں ہے۔ پھر فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اور ثواب جنت ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ آج کا چاند نظر آ گیا، ذرا پڑوسیوں کی خبر گیری کر لو، غریب ہیں تو ان کے گھر تھوڑا آٹا ہی بھیج دو، شام کو سالن پکاؤ، تھوڑا شوربہ ہی بھیج دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے فرمایا کرتے تھے کہ جب سالن پکاؤ شوربہ زیادہ کیا کرو تاکہ دوسروں کی خدمت ہو سکے۔ یہ شہر المواسات ہے۔ زبان کا چٹخارا تو پھر نہیں نہ پورا ہوتا، لیکن مسکینوں کی خدمت کرنے سے عرش والا رب راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں جہاں لوگوں کے روزہ کھلوانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، شہر المواسات ہے، روزہ افطاری کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا شہر یزاد فی رزق، اس مہینے میں بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ حضور اس لیے فرما رہے ہیں کہ غریبوں کی ہمدردی کرتے وقت یہ نہ سوچنا کہ گھر کا آٹا کم ہو جائے گا، نہیں، اللہ پاک تیرا رزق بڑھا دے گا، جتنا دے گا اور آتا جائے گا، کمی نہیں ہوگی۔ رب سے معاملہ کرے جو ہے اس کو کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا، اور دوزخ سے بھی آزادی کا پروانہ جاری فرما دے گا۔ اتقم من النار، کسی ایک کا روزہ کھلوایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی تو روزہ نہیں کھلوا سکتا، ہمیں تو ایک کھجور بھی نہیں ملتی کہ ہم خود کھولیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھجور سے روزہ افطار فرماتے تھے، اور صحابہ فرماتے کبھی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی تو آپ پانی کے چند گھونٹ بھر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تیرے سموسے اور پکوڑے اور یہ فروٹ چاٹ اور کیا جی وہ دہی بھلے، یہ حضور کے دسترخوان پر نہیں ہوتے تھے۔ میرے نبی کے پاس کھجور کبھی وہ بھی نہیں، پانی سے روزہ افطار فرمانے۔ اور یہ مسئلہ سن کر جانا، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، حضور نے کبھی روزہ مغرب کی نماز سے پہلے افطار کیا ہے، اور کبھی حضور نے مغرب کی نماز پڑھ کر روزہ افطار کیا ہے۔ جی یہ ہر ایک کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ ذرا لیٹ ہو جائے نا، وہ جی روزہ مکروہ ہو رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ روزے کا مستحب وقت کتنا ہے۔ رب نے کوئی اتنا ہمیں ایک نقطے پر کھڑا نہیں کیا کہ آگے پیچھے نہ ہونا، نہیں، رب نے ہمارے اوقات میں وسعت رکھی ہے۔ اب یہ جمعے کا دن ہے نا، جمعے کا اور زور کا ایک ہی وقت ہے، تو ہمارا جو معمول ہے اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور جمعہ ہم جا کر 3-4 بجے پڑھتے ہیں تو کیا جمعہ مکروہ ہو جائے گا؟ یہ سارا زور کا وقت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے، نبی پاک نے اپنی امت کی آسانی کے لیے اوقات میں وسعت رکھی ہے تاکہ بندے آزادی کے ساتھ ہو، پہلے پیچھے، ذرا آگے پیچھے۔ ہاں جب ستارے ہجوم کر جائیں آسمان پر اس وقت روزہ کھولنا یہ یہودیوں کی عادت ہے، اس سے پہلے پہلے کھولے، سارا مستحب وقت ہے۔ سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہما، ان کا بھی معمول تھا کہ نماز مغرب پڑھ کر روزہ افطار کیا کرتے تھے۔
یہ جلدی والی مسجدوں میں کرتے جلدی کرو جلدی کرو. حضور نے فرمایا جلدی میں برکت ہوتی ہے. اس جلدی کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے جو مستحب وقت ہے اس سے مؤخر نہ کرو روزے کو، اور یہودیوں کو روزے کے ساتھ نہ ملاؤ. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک تو روزہ افطار کرا نہیں سکتا، یعنی کھانا نہیں کھلا سکتا. وہ یہ سمجھے تھے کہ روزے دار کو کھانا کھلانا چاہیے پیٹ بھر کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب جو میں نے بیان کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ پر روزہ کھلوا دیتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، کھجور کھلا دیتا ہے، یعنی معمولی چیز. اور اگر کھانا کھلائے کسی کو پیٹ بھر کر، اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے اسے خوب پیٹ بھر کر پلائے گا. سبحان اللہ. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس کے بعد کبھی پیاس نہیں محسوس کرے گا. اللہ جب حوض کوثر سے پلائے گا کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.